الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس درس میں ہم لوگ انشاءاللہ زاد المستغنی جو کتاب ہے اس سے کتاب الایمان والنذور کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور کتاب الایمان والنذور کو مکمل پڑھنے کے لیے کئی ہفتے چاہیے اگر ساری تفصیلات کے ساتھ اس کو شرح کرنا چاہیں تو. لیکن جتنا بھی وقت میسر ہے کوشش یہ کی جائے گی اس درس میں 2 گھنٹیاں ہیں ہمارے پاس. ایک محاضرہ آج ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا, ایک محاضرہ کل ہوگا وہ بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کا. کوشش یہ کریں گے اس شرح میں کہ کتاب الایمان والنذور کہ وہ اہم مسائل جو پیش آتے ہیں عموماً لوگوں کو, جن کی ضرورت پڑتی ہے, جن کا حکم جاننے کی, وہ کم سے کم ہم بالکل واضح انداز میں سمجھ جائیں. کئی سارے مسائل ایسے ہیں کتاب الایمان کے جو آئے دن پیش آتے ہیں. ان میں عام لوگ طلبۃ العلم سے اور علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جب ہم کتاب الایمان کی شرح کر کے فارغ ہوں تو ہمارے پاس ایک متکامل تصور ہو کتاب الایمان کا کہ اہم مسائل کتاب الایمان کے اندر کیا ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی. اور جو کم ضروری مسائل ہیں یا جو تفریعات ہیں, دقیق تفریعات, ان سے ہمیں بچنا ہوگا تاکہ ہم وقت میں اس کو ختم کر سکیں. زاد المستغنی یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے. فقہا کا طریقہ ہوتا ہے, ان کے یہاں مدونات ہوتے ہیں, مختصرات ہوتے ہیں, شروحات ہوتے ہیں, کئی طریقے ہیں فقہ کی کتابوں کی تالیف کے. تو انہی میں ایک طریقہ ہے مختصرات کا. تو زاد المستغنی یہ فقہ حنبلی میں ایک مختصر کتاب ہے اور یہ کتاب اختصار ہے. یہ کتاب ہے مغنی ابن قدامہ کی. ابن قدامہ کی فقہ کے اندر 4 کتابیں معروف ہیں. ایک کتاب ہے عمدۃ الفقہ, ایک کتاب ہے الکافی فی الفقہ, ایک کتاب ہے مغنی, ایک کتاب ہے مغنی. 4 کتابیں ان کی بڑی معروف ہیں ابن قدامہ رحمہ اللہ کی. انہی 4 میں سے ایک کتاب ہے المغنی. تو یہ جو زاد المستغنی ہے اسی کی شرح ہے, اسی کا اختصار ہے. اور اسی اختصار سے ہم لوگ کتاب الایمان والنذور کی شرح کریں گے. تو بلا کسی تاخیر کے ہم مولف کی عبارت میں آتے ہیں. مولف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب الایمان والیمین التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. دیکھیے مولف رحمہ اللہ نے یمین کی تعریف وغیرہ کچھ نہیں کی ہے. ڈائریکٹ وہ اس بات پہ آئے ہیں کہ وہ کون سی یمین ہے جس میں کفارہ واجب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یمین کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ یمین جس میں کفارہ واجب ہوگا وہ ایسے ہے. اس کا مطلب کچھ یمین ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ان اقسام میں آنے سے پہلے کچھ تمہیدی طور پر کچھ ابتدائی باتیں کتاب الایمان کے بارے میں جانیں. سب سے پہلے یمین کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, ماشاءاللہ سب طلبۃ العلم ہیں. یمین کا مطلب ہوتا ہے قسم. ایمان یمین کی جمع, اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. اور آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یمین کو یمین اس لیے نام دیا گیا کیونکہ جب لوگ قسم کھاتے تھے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتے تھے, اس لیے اس کو یمین کہا گیا.
معروف صیغہ ہے قسم کی تعریف میں کہ عربی میں عبارت ہے کہ تأکید الشیء بذکر مقدم بصیغۃ مخصوصہ. قسم کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کوئی بات جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس بات کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. ظاہر ہے قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ جب کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اس بات کو اور مؤکد بنانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. یا ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی اس کی تصدیق نہیں کر رہا، نہیں مان رہا ہے، تو ہم اس کو منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو تأکید الشیء کسی چیز کو مؤکد بنانا. دوسری بات ہے بذکر مقدم، کسی مقدم کسی عظمت والی چیز کا ذکر کر کے ہم اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرتے ہیں، موقع کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہم اپنی بات کو تاکید اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی اسلوب اختیار کریں تو اس کو قسم کہیں گے. اس کو تاکید تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو قسم نہیں کہیں گے. قسم اس وقت کہیں گے جب کسی معظم چیز کا ذکر کر کے ہم اپنی بات کے اندر وزن پیدا کریں، تاکید پیدا کریں. بعض لوگوں نے اس کی تعریف میں المعظم شرعاً کا اضافہ کیا ہے. یعنی کیونکہ دنیاوی طور پر بہت ساری چیزیں تعظیم والی ہوتی ہیں لیکن معظم ہو جو شرعاً ہو. تو شریعت نے جس کو معظم مانا ہے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کے اندر تاکید اور وزن پیدا کرنا. بصیغۃ مخصوصہ یعنی کسی بھی صیغے کے ساتھ اگر آپ قسم کھائیں تو قسم نہیں مانا جائے گا. اس کا مطلب قسم کے لیے کچھ خاص قسم کے صیغے ہیں، انہی صیغوں کے ساتھ قسم کھائیں گے تبھی وہ قسم کہلائے گا. تو خلاصہ یہ ہے، قسم کی تعریف یہ ہے کہ اپنی کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی معظم چیز کا ذکر کرنا مخصوص صیغوں کے ساتھ، اس کو قسم کہا جاتا ہے. قسم ہماری شریعت کے اندر مشروع ہے، اس میں بہت سارے دلیلیں ہیں. ان میں سے ایک دو دلیل جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کی ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا. دیکھیے جب ہم کسی مسئلے میں فقہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو کہا کہتے ہیں کہ اس کی مشروعیت، یہ چیز مشروع ہے. مشروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت نے اس کو مانیتا دی ہے، ہماری شریعت نے اس کو مانا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے مشروع کا. کیونکہ بہت سارے طلباء مشروعیت کے درمیان اور حکم کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ہیں. جب ہم حکم کہیں تو اس کا مطلب اس کا حکم تکلیفی کیا ہے، اور جب ہم مشروعیت کہیں مطلب ہماری شریعت نے اس کو مانا ہے، اس کو جگہ دی ہے شریعت کے اندر. یہ مشروع ہونے کا مطلب ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ قسم کو ہماری شریعت نے مانیتا دی ہے، موافقت دی ہے، اس کو مشروع قرار دیا ہے. کئی ساری آیتیں اس سلسلے میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بھی ہیں. انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کثیرا ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ کہتے تھے لا و مقلب القلوب. دیکھیے یہ اسلوب ہے قسم کا، لا و مقلب القلوب، اس کی قسم کھاتا ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی حدیثیں ہیں. میں ان حدیثوں کو چھوڑتا ہوں یہاں پر کیونکہ یہاں بات لمبی ہوتی جائے گی. ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قسم کو ہماری شریعت نے مشروع قرار دیا ہے. اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ قسم مشروع ہے تو اب یہاں پر یہ جاننا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، حکم تکلیفی کیا ہے. احکام تکلیفیہ 5 ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. تو جب بھی آپ سے کہا جائے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا مطلب سامنے والا پوچھ رہا ہے حکم تکلیفی کیا ہے. تو قسم کا حکم تکلیفی کیا ہے؟ قسم کبھی واجب بھی ہو سکتا ہے، کبھی حرام بھی ہو سکتا ہے، کبھی قسم اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث مشاعر؟ مؤنث. تو قسم کبھی واجب ہو سکتی ہے، کبھی حرام ہو سکتی ہے، کبھی مکروہ، کبھی مستحب اور کبھی مباح ہو سکتی ہے. یعنی
وہاں پر قسم کھانا واجب ہوگا. تو یعنی اگر قسم کھانے پر کسی واجب کام کا انحصار ہو تو قسم کھانا واجب ہوگا. اسی طرح سے قسم کھانا حرام اس وقت ہوگا جب کسی قسم کھانے پر کسی حرام چیز کے کا کرنا مبنی ہو. جیسے کوئی آدمی کسی واجب کو چھوڑنے کے لیے قسم کھا رہا ہے. جیسے کوئی قسم کھائے کہ واللہ آج میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو ظہر کی نماز چھوڑنا تو حرام ہے، تو اب یہ قسم کھانا بھی حرام ہوگا. تو اگر کسی واجب کو چھوڑنے کے لیے کوئی قسم کھا رہا ہے یا کسی حرام کی ارتکاب کے لیے کوئی قسم کھا رہا ہے تو اس کا قسم کھانا یہ حرام ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی مستحب کام کے لیے قسم کھا رہا ہے تو قسم کھانا مستحب ہوگا. کسی مکروہ کام کے لیے قسم کھا رہا ہے تو قسم کھانا اس کا مکروہ ہوگا. جیسے کوئی قسم کھائے کہ میں جو ہے آج پیاز کھا کر کے لہسن کھا کر کے مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے جماعت سے، تو وہ چونکہ مکروہ ہے تو یہ بھی مکروہ ہوگا. آپ اسی طرح تمام احکام پر منتقل کریں گے. اور اگر قسم کھا رہا ہے کسی مباح کام کے کرنے پر تو قسم کھانا یہاں پر مباح ہوگا. دنیا کے بیشتر کام مباح ہے، اگر اوپر قسم کھا رہا ہے تو مباح. تو یہ یمین کا یا قسم کا حکم تکلیفی ہوا کہ وہ پانچوں طرح سے تمام احکام تکلیفیہ اس پر منطبق ہوتے ہیں. حروف القسم جو مستعمل ہیں وہ 5 ہیں. ان پانچوں کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گی. میں صرف وہ کون سے حروف ہیں ان کا ذکر کر کے آگے بڑھوں گا. ایک حرف ہے واو، جیسے ہم بولتے ہیں واللہ، واو یہ حرف قسم ہے. اسی طرح سے ایک حرف ہے با، جیسے ہم بولتے ہیں باللہ. ایک حرف ہے تا، اللہ بولتے ہیں. لیکن تا جو ہے یہ یا تو لفظ جلالہ پر داخل ہوگا یا رحمان پر. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں کسی پر داخل نہیں ہوگا. یعنی یا تو کہیں گے اللہ یا تو رحمان. جیسے کوئی کہے کل عزیز تو وہ قسم نہیں ہوگا. تو ایک ہے تا. ایک ہے ہا ممدودہ، یہ بہت کم استعمال ہے. یہ جو پہلے تین میں نے ذکر کیے واو با تا، سب سے زیادہ واو اور با استعمال ہے، اس کے دوسرے نمبر پر تا. اور اسی طرح سے ہا ممدودہ بھی حروف قسم میں سے، لیکن یہ بہت کم مستعمل ہے. جیسے کہتے ہیں لا اللہ، لا اللہ، یہ بہت کم مستعمل ہے، آپ کو نادر ملے گا. اسی طرح سے حمزہ ممدودہ بھی حروف قسم میں سے ہے. جیسے اللہ، علی پر مت، اس کے بعد اللہ، اللہ. یہ تو ایک حدیث کے اندر بھی وارد ہے، وہ جو رکانہ والی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آخر میں فرمایا کہ ما اردہ قال واحدۃ قال اللہ. تو یہ ایک حدیث کے اندر بھی وارد ہے. تو یہ 5 حروف قسم ہیں. ان کی تفصیلات ہیں جو کہ بہت زیادہ اس وقت ہمارے لیے اہم نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے جہاں سے اپنی بات کی ابتدا کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ قسم جس میں کفارہ واجب ہے وہ ایسا قسم ہے جو قسم کھانے کے بعد قسم کھانے والا اپنی قسم کی مخالفت کر دے. اذا انتا، جب قسم کھا کر کے قسم توڑ دے، اس کی مخالفت کر دے، تب اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوگا. مؤلف رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قسم کی کئی ساری قسمیں ہیں. فقہا نے قسم کے اقسام کو 3 اعتبارات سے تقسیم کیا ہے. اس کو مختصر انداز میں آپ ان اقسام کو لکھ لیں. فقہا نے قسم کو 3 اعتبارات سے تقسیم کیا ہے. پہلا اعتبار ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، قسم کی قسمیں اس کے حکم کے اعتبار سے. اس کے حکم کے اعتبار سے وہ کبھی واجب ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، الی آخر. تو اس کے حکم کے اعتبار سے قسم کی گویا کی 5 قسمیں ہوئی. دوسری تقسیم ہے قسم کی قسمیں من حیث وجوبی کفارہ، کفارہ واجب
بها الكفارة إذا قنت هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. وہ قسم جس میں کفارہ واجب ہوتا ہے یا کفارہ واجب ہونے کے اعتبار سے قسم کو کی 3 قسمیں ہیں، اور یہی معروف قسمیں ہیں جو آپ عموماً حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. پہلی قسم ہے الیمین الغموس. اگر انہی تینوں قسموں کو اور ان کے جو مسائل ہیں، ان کے تحت جو تفریعات ابھی آئیں گی، اگر انہی تینوں قسموں اور ان کے مسائل کو آپ ٹھیک طرح سے سمجھ لیے تو آپ پورے کتاب الایمان کو سمجھ لیے. پہلی قسم ہے الیمین الغموس، دوسری قسم ہے الیمین اللغو، تیسری قسم ہے الیمین المنعقدہ. یہ 3 قسمیں ہیں قسم کی. کس اعتبار سے؟ کفارہ واجب ہونے یا ناواجب ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں. اب ایک قسم کو دیکھتے ہیں. پہلی قسم ہے الیمین الغموس. یمین غموس کس کو کہتے ہیں؟ یمین غموس میں 3 چیزیں یا 3 نقطے، 3 پوائنٹس اہم ہیں. اگر وہ نقطے پائے جائیں تو کسی قسم کو الیمین الغموس کہیں گے. کوئی آدمی قسم کھائے اور وہ ماضی کے کسی معاملے پر قسم کھائے، یہ پہلی بات. پہلا نقطہ کہ وہ جو قسم کھا رہا ہے ماضی کی کسی بات پر قسم کھا رہا ہے. دوسری بات، وہ جو قسم کھا رہا ہے وہ جھوٹی قسم ہے. ایک تو ماضی کے معاملے کے بارے میں ہے، یعنی جب ہم نے ماضی کہا اس کا مطلب اگر مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھائے گا تو آٹومیٹک وہ غموس ہو ہی نہیں سکتا. غموس اسی وقت ہوگا جب کسی گزشتہ کسی معاملے پر وہ قسم کھائے گا، تبھی وہ غموس ہو سکتا ہے. گویا کہ جب مستقبل کو ہم نے نکال دیا، مستقبل پر قسم کھائے گا تو یہی وہ غموس ہو نہیں سکتا. دوسری شرط ہے کہ وہ قسم جھوٹی ہو. وہ قسم جھوٹی ہو، جیسے ماضی کے بارے میں کسی بات پر قسم کھا کے کہے کہ واللہ میں نے ایسا کیا تھا، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو سچا آدمی ہے، پھر وہ قسم ہی نہیں ہے. اگر وہ سچا آدمی ہے تو سچی بات بتا رہا ہے آپ کو بس. تو یمین غموس میں ماضی کے بارے میں قسم ہو اور وہ جھوٹا ہو، 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ وہ آدمی خود جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کیونکہ کئی دفعہ ماضی کے بارے میں آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں صحیح بول رہا ہوں، لیکن وہ بات بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات آپ کی صحیح نہیں تھی، غلط تھی. تو ایسی صورت میں ہم اس کو جھوٹا تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے غلطی ہو گئی اس سے. تو وہ آدمی جانتا ہو کہ وہ جھوٹا ہے. تو یہ 3 شرطیں اگر قسم کے اندر پائی جائیں گی یا 3 قیود پائے جائیں گے تو اس کو الیمین الغموس کہا جائے گا. پہلی بات، وہ قسم کا تعلق ماضی کے کسی معاملے سے ہو. دوسری بات، وہ جھوٹی قسم ہو، وہ جھوٹ بول رہا بولنے والا. تیسری بات، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسری ہے وہ جان بوجھ کر کے بول رہا ہے. ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی ہے اس سے، یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کی تصحیح کی جائے گی. وہ جان بوجھ کر کے جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی قسم کو الیمین الغموس کہا جاتا ہے. الیمین الغموس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے. بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الاشراک باللہ وحقوق الوالدین
وقتل النفس والیمین الغموس سے بخاری کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیمین الغموس کو کبیرہ گناہ بتایا ہے. یمین غموس کو غموس کیوں کہا ہے؟ وہاں نے ذکر کیا ہے غمسہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈبونا، ڈبونا. دو لأن الیمین الغموس تغمس بصاحبها في الإثم، وہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے. جو آدمی یہ قسم کھاتا ہے تو گناہ میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے اسے الیمین الغموس کہا جاتا ہے. تو یمین غموس کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اب یہاں پہ چونکہ یہ جو تقسیم ہے، ہم نے کہا کہ کفارہ واجب ہونے یا ناواجب ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا الیمین الغموس میں کفارہ واجب ہوگا کہ نہیں. کسی آدمی نے قسم کھایا کل کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں اور جھوٹی قسم کھایا، تو یہ الیمین الغموس ہوا. تو اب کیا اس پر کفارہ واجب ہے کہ نہیں؟ ہاں مشاہد اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے. الیمین الغموس اگر کسی نے کھایا ہے، جیسے کوئی کہے واللہ کل میں نے یہ کام کیا تھا، اس نے نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو کیا اس کا کفارہ ہوگا؟ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. بلکہ لیکن اس نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ توبہ. کبیرہ گناہ کا حد صرف توبہ ہے، تو وہ توبہ کرے گا، اس پر کوئی بھی کفارہ واجب نہیں ہے. حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اختلاف کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اگر اختلاف ذکر کرتا ہوں تو پھر اس کے تمام فریقین کے ادلہ کا مناقشہ وغیرہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا. تو صحیح بات یہ ہے کہ الیمین الغموس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسم کی حفاظت کریں. غور سے سنیں، یمین غموس میں کفارہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کے بارے میں کہتا ہے کہ قسم کی حفاظت کرو. تو اگر میں نے ماضی کے بارے میں کوئی جھوٹی قسم کھائی ہے تو ماضی کو یہاں پر حال میں لانا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اس کی حفاظت کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ماضی میں اگر کوئی چیز ہو چکی ہے یا کسی کی چیز کے ہونے پر میں قسم کھا رہا ہوں تو یہاں اقرار و قسم ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک راستہ تھا کہ میں سچی قسم کھاتا. اگر میں اور سچی قسم کھایا ہوں تو یمین غموس ہے نہیں وہ. اور جب جھوٹی قسم آدمی کھایا ہے تو اب اس کو پورا کر پانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو حفظ الیمین الغموس یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے اوپر گناہ ہے، اسے توبہ کرنا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے جو کہتے ہیں کہ کنا نعبد من الیمین التي لا کفارۃ لها الیمین الغموس. تو یمین غموس میں صحیح قول کے مطابق کوئی کفارہ نہیں ہے. تو یہ یمین کی پہلی قسم ہوئی. یہ سمجھ میں آیا مشاہد؟ خلاصہ یہ ہے کہ یمین غموس کو قسم ماضی کے بارے میں کوئی قسم کھائیں ہم اور وہ قسم جھوٹی ہو اور ہم جانتے بھی ہوں کہ ہم جھوٹے ہیں، تب 3 قید پایا جائے تو یمین غموس ہے. یمین غموس کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں، اتنا کافی ہے. دوسری قسم ہے الیمین اللغو. لغو قسم. لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ لغو قسم میں 2 پوائنٹ ہیں جن کو آپ یاد رکھیں. لغو قسم کے 2 قیود ہیں. ایک یہ کہ وہ قسم جو بغیر قصد کے آپ کھاتے ہیں. کئی سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بات بات میں واللہ کذا واللہ کذا. یہ چیز اگر کسی کی عادت ہے، اس کا مقصد، اس کی مراد قسم بالکل نہیں ہے، ایسے ہی وہ جو قسم کا صیغہ، قسم کا جملہ ہے اپنی گفتگو میں بول رہا ہے، اس کا مقصد قسم کھانا نہیں ہے، ایسے ہی عادت ہے وہ بول رہا ہے، تو یہ یمین لغو ہے. اگر اس کا مقصد قسم کا جو صیغہ، جو جملہ ہے، بولنے والے کا مقصد قسم کھانا نہیں بلکہ اس کی عادت ہے، تو یہ یمین لغو ہے.
اسی طرح سے اگر کوئی آدمی قسم کی نیت سے قسم کھا رہا ہے، قسم کی نیت سے قسم کا صیغہ ادا کر رہا ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں وہ قسم کھا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچا ہوں یا وہ چیز ایسے ہی ہے، لیکن جب وہ قسم کھا لیا تو بعد میں پتا چلا کہ وہ جو قسم کھایا تھا وہ غلط ہے، اس کے برعکس ہے۔ کیسے میں کہوں کہ کل فلاں مسئلہ ہوا تھا، میں قسم کھاؤں، یا آنے والے کل کے بارے میں قسم کھاؤں کہ آنے والے کل فلاں مسئلہ ہونے والا ہے، میں قسم کھاؤں۔ بعد میں کسی نے آ کے بتایا کہ شیخ نہیں ایسا نہیں ہے، کل ایسا نہیں ایسا ہونے والا ہے، تو جب میں قسم کھایا تھا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں سچا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھا رہا ہے، بعد میں پتا چل رہا ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں کہہ رہا تھا، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ اس نے قصد نہیں کیا ہے، بعد میں پتا چلا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، جو قسم اس نے کھایا تھا معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اس کو بھی یمین لغو کہیں گے۔ تو گویا کہ یمین لغو دو چیزوں کی وجہ سے کوئی قسم یمین لغو کہلاتی ہے، ایک یہ کہ بغیر قصد کے کوئی قسم کا صیغہ ادا کرے، دوسرے یہ کہ قسم قصد کے ساتھ کھائے لیکن قسم کھانے کے بعد پتا چلے کہ بات اس کے برعکس ہے جس پر اس نے قسم کھائی۔ جیسے کل کے بارے میں کہہ دوں، جیسے کل کیا کون سا دن ہے، آج سنیچر ہے، کل اتوار ہے، میں کل کہوں کہ واللہ کل سوموار ہے، میں ایسے سوچ رہا تھا کہ کل سوموار ہے، کسی نے سامنے سے بتایا کہ شاید کل اتوار ہے، تو یہ جو میں بولا ہوں یہ یمین لغو کہلائے گی۔ سمجھ گئے شاید یمین لغو کا مطلب سمجھ گئے، یعنی یمین لغو دو چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے یمین لغو ہوگا، ایک تو بغیر قصد کے قسم کھائے، دوسرا یہ کہ قسم کھایا لیکن وہ جان نہیں پایا، اس کے برعکس کھا لیا قسم، تو اس کو بھی یمین لغو کہیں گے۔ یمین لغو کا حکم کیا ہے؟ ہاں، یمین لغو کا حکم یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے اس پر کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یمین لغو پر کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ یمین لغو جو ہے کفارہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میں نے قصد نہیں کیا ہے تو واقعی نہیں ہوا، اور اگر قصد میں نے کیا ہے تو جو میں نے قصد کیا ہے میں نے اس میں غلطی کی ہے، تبھی وہ واقع نہیں ہوا، تو کسی بھی صورت میں یہ قسم واقع ہی نہیں ہوگی، لہذا اس میں کفارہ نہیں ہے۔ اور تقریباً اس بات پر اجماع ہے، اس کی بعض شکلوں کے بارے میں تھوڑا موڑا اختلاف ہے تو کہا کہ یہاں، ورنہ تقریباً اس بات پر اجماع ہے کہ یمین لغو میں کفارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قالت انزلت فی قولہ لا واللہ ولا واللہ، بہت سارے لوگ اس طرح عربوں میں بولتے رہتے ہیں، ہر بات میں واللہ بولیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ بار بار واللہ واللہ بولتے رہتے ہیں اسی بارے میں آیت نازل ہوئی، تو یمین لغو میں کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسری قسم پر، یمین غموس میں کوئی کفارہ نہیں، یمین لغو میں کوئی کفارہ نہیں، یمین غموس میں گناہ ہے وہ حرام ہے، یمین لغو میں کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ تیسری قسم ہے الیمین المنعقدہ، منعقد قسم، واقع قسم۔ میں یا شاید کوئی قسم اس وقت منعقد ہوگی جب اس کے اندر، اس قسم کے اندر چند شروط پائی جائیں گے، تب اس یمین کو منعقد یا واقع قسم کہا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام یا اللہ کے اسماء یا اللہ کے
اللہ کی قسم، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کی قسم کھائی جائے، یہ پہلی شرط ہے کسی قسم کے منعقد ہونے کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو قسم کھانے والا انسان ہے وہ بچہ نہ ہو، وہ کم سے کم سن تمیز کو پہنچ گیا ہو۔ قسم کھانے والا انسان کم سے کم سن تمیز کو پہنچ گیا ہو۔ اس میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان، بلکہ بیشتر فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے کی عمر میں ہے اور وہ قسم کھاتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بلوغت شرط نہیں ہے بلکہ سن تمیز شرط ہے۔ اس لیے یہ جو قسم کا مسئلہ ہے، قسم کھانا یہ سبب ہے کفارہ کے لیے، اور سبب یہ احکام وضعیہ میں سے ہے، احکام تکلیفیہ میں سے نہیں ہے۔ تو احکام وہ شرائط جو احکام تکلیفیہ میں ہوتی ہیں وہ احکام وضعیہ میں ہم لاگو نہیں کر سکتے، لہذا اگر کوئی بچہ سن تمیز کو پہنچ گیا ہے، وہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی قسم واقع مانی ہے، اس قسم کا اعتبار ہوگا، اور سن تمیز سے پہلے اگر کوئی بچہ قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سن تمیز کو کب پہنچتا ہے بچہ مشاہد؟ 5 سال 7 سال؟ ہاں دیکھیے اس میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان، بیشتر فقہا نے 7 سال کی عمر بتائی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی واضح دلیل نہیں ہے 7 سال کا۔ آپ بیشتر فقہا کے یہاں پائیں گے مذاہب اربعہ میں کہ کوئی 7 سال یا کوئی الگ الگ عمر بتاتے ہیں سن تمیز کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ سن تمیز کی کوئی محدد عمر نہیں ہے، وہ اس لیے کہ فقہ میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو جب وہ وصف پایا جائے گا تب وہ حکم بھی پایا جائے گا۔ تو ہم یہاں کیا بولتے ہیں؟ سن التمیز، تو تمیز ایک وصف ہے، تو ہم نے یعنی تمیز کرنے والی عمر، تو جب بچہ تمیز کرنے لگے گا تو ہم کہیں گے سن تمیز کو پہنچ گیا۔ اب وہ بچہ 4 سال میں بھی کر سکتا ہے، 5 سال میں بھی کر سکتا ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے 7 میں بھی نہ کرے، 10 سال میں کرے۔ تو اصل یہ ہے کہ جب وہ تمیز والی وصف پایا جائے گا تب وہ بچہ کہا جائے گا کہ سن تمیز کو پہنچ گیا، اس سے پہلے نہیں۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے اس کا کچھ ضابطہ بیان کیا ہے، جیسے یفرقو بین الجمرہ والتمرہ، آپ کا گارہ کیا ہے، حدود کیا ہے، فرق کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا جیسے اپنے ماں باپ میں فرق کرنے لگے، اپنے بھائی بہنوں میں فرق کر پانے لگے، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، ہاں، یا جیسے کوئی چیز میں بولوں اس سے کہ پانی رکھا ہے اٹھا لاؤ، اب وہ جا کے پانی اٹھا لائے، اس کا مطلب تمیز کرنے لگا۔ چھت پہ کھیل رہا ہے، اس کو پتا ہے ادھر جاؤں گا نیچے گر جاؤں گا، یہ ساری چیزیں تمیز کی علامت ہیں۔ تو جب تمیز پائے جانے لگے تب کہیں گے سن تمیز ہے۔ بہرحال یہ خارجی فائدہ ہوا۔ تو اگر سن تمیز سے پہلے کوئی قسم کھا رہا ہے تو قسم کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی ممیز ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے قسم کے منعقد ہونے کے لیے کہ تمیز وہ قسم کھانے والا قصدن قسم کھائے، قصدن قسم کھائے یعنی قسم کھانے کا قصد کرے، کیونکہ اگر قصد نہیں کیا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ تو قصد کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی قسم کا قصد ہو اس کا۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ مختار ہو، مکرہ نہ ہو۔ کسی کو اگر زبردستی حالت اکراہ میں کوئی قسم کھائے تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں، وہ مختار ہو۔ 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ کسی مستقبل کے مسئلے کے بارے میں قسم کھائے۔ اگر ماضی کے بارے میں کھایا تو کون سی قسم ہوگی؟ تو وہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو کسی مستقبل کے مسئلے کے بارے میں قسم کھایا ہو، یہ 5ویں شرط ہوئی۔ 6ٹھی شرط ہے کہ کسی ایسے مسئلے میں قسم کھا رہا ہو جس کا ہو پانا ممکن ہو، مستحیل نہ ہو، یعنی کسی ممکن مسئلے کے بارے میں قسم کھا رہا ہو۔ کتنی شرطیں ہوئی مشاہد؟ 1 2 3 4 5 6
یہ 6 شرطیں ہیں. مستحیل سے مراد جیسے مستحیل کبھی تو کوئی چیز عادتاً مستحیل ہوتی ہے, کبھی کوئی چیز جو ہے فی نفس ہی مستحیل ہوتی ہے. جیسے عادتاً کی مثال کو کہاں ذکر کرتے ہیں, فی نفس ہی کی مثال ذکر کرتے ہیں. جیسے کوئی مرا ہوا آدمی ہے, کوئی قسم کھائے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا, مرے ہوئے آدمی کو, کیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے, تو مستحیل ہے, تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں جو ہے ہوا میں اڑوں گا, کوئی آدمی ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ مستحیل ہے, عادتاً مستحیل ہے یہ چیز. تو اگر کسی مستحیل امر پر کوئی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ قسم واقع نہیں ہوگی. تو ان 6 شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو وہ قسم منعقد نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے شاید یہ الیمین المنعقدہ کی تعریف یا اور اس کی شرطیں ہیں. اب جب کوئی قسم منعقد ہو گئی تو اب منعقد ہونے کے بعد اس قسم کے جو آثار ہیں وہ آثار مرتب ہوں گے. پہلا اثر اس کا یہ ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی اس قسم کو پوری کرنے کی کوشش کرے, ہے نا, اس کو توڑے نا. اور اگر قسم کو توڑ دیا ہے تو کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے. اگر قسم کو توڑ دیا ہے تو کفارہ ادا کرے. ایک تقسیم ابھی قسم کی اور آئے گی, تھوڑی دیر بعد ہونے کے بعد میں آ رہی ہے, وہاں پر اس کو ہم ذکر کریں گے. یعنی کب قسم کو پورا کرنا بہتر ہے, کب قسم کو توڑنا بہتر ہے, کب قسم کو توڑنا واجب ہے, کب قسم کو توڑنا حرام ہے, اس کا ذکر ابھی آئے گا. بہرحال اگر کوئی الیمین المنعقدہ پائی جا رہی ہے تو اس کے آثار مرتب ہوں گے. پہلا اثر یہ ہے کہ اس کو پوری کرے اور اس کو توڑے نہ, اور اگر وہ اس کو توڑ دے رہا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا. اور مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی بات کی ابتدا یہی سے کی ہے, تو اس لیے اب ہم کتاب کے بات میں آتے ہیں. والیمین التي تجب بها الكفارة إذا حنف هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. کہہ رہے ہیں کہ وہ قسم جس میں کفارہ واجب ہے وہ قسم ہے جس میں حانث ہو جائے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک نقطہ اور یاد رکھیے, جو شروط آپ نے ابھی لکھا ہے, کسی قسم کا کفارہ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا؟ جب 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط کہ یمین منعقد ہو, قسم منعقد ہو, اور قسم منعقد ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 6. کفارہ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں, قسم منعقد ہو, منعقد ہونے کے لیے 6 شرطیں جن کا بھی ذکر ہوا. کفارہ واجب ہونے کے لیے دوسری شرط ہے کہ آدمی حانث ہو جائے. حانث ہونے کا مطلب ہوتا ہے, الحنث معنی ہوتا ہے گناہ. حانث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو کرنے کی قسم کھایا ہے تو چھوڑ دے. اگر کسی چیز کو چھوڑنے کی قسم کھایا ہے تو کر بیٹھے, تو اس کو کہیں گے یعنی قسم کی مخالفت کرنا. جو بھی قسم کھایا ہے چاہے کرنے کی یا نہ کرنے کی, اس کی مخالفت کرے تو کہیں گے حانث. تو کفارہ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں, کون کون سی؟ قسم منعقد ہو, دوسری شرط ہے کہ وہ حانث ہو جائے, قسم کی مخالفت کر بیٹھے. قسم کی کسی انسان کو حانث کہنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. حانث اسی وقت کہا جائے گا جب 3 شرطیں پائی جائیں. ان یکون مختارا ذاکرا عالما, یعنی قسم جب توڑ رہا ہے تو اپنی مرضی سے توڑ رہا ہے, زبردستی کوئی نہیں توڑوا رہا ہے اسے. میں نے قسم کھایا کسی بات پر, اب کوئی آدمی گن پوائنٹ پر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی مخالفت کرو اور میں کر بیٹھوں, تو کیا میں حانث کہلاؤں گا؟ نہیں. تو کوئی آدمی اپنی قسم کی مخالفت کرے اپنی مرضی سے, تب کہا جائے گا کہ قسم توڑ دیا. اسی طرح سے جان بوجھ کر کے کرے, جیسے بھولا ہوا ہے, میں نے قسم کھایا تھا کہ میں جو ہے آج فلاں چیز نہیں کھاؤں گا, اب وہ چیز سامنے آئی تو میں بھوک بیٹھا اور کھا لیا, تو حانث کہا جائے گا؟ نہیں. تو جس وقت قسم کو توڑ رہا ہے اسے یاد ہو کہ میں نے قسم کھایا ہوا, یہ کام کرنا
سارے مسائل میں فقہ کے ابواب میں بار بار آتا ہے. یہ شرط آپ نے بیشتر ابواب میں پڑھا ہوگا کہ ان یکون عالما، یعنی کوئی جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے نا. جاہل آدمی تو شرعی احکام سے معذور ہوتا ہے. لیکن جہالت دو چیزوں کی ہو سکتی ہے. انسان دو چیزوں کا جاہل ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے الجہل بالحکم، ایک ہوتا ہے الجہل بالاثر. جیسے کوئی آدمی یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ اس کے اوپر فرض ہے. مان لیجیے وہ ابھی آج اسلام آیا، اس کو نہیں پتا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. اس نے جو ہے روزہ توڑ دیا، اس کو پتا ہی نہیں کہ روزہ فرض ہوتا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا. تو کیا بعد میں ہم کہیں گے قضا کرو؟ وہ حکم سے جاہل ہے. تو جو آدمی حکم سے جاہل ہوتا ہے وہ آدمی معذور مانا جاتا ہے. وہ آدمی معذور مانا جاتا ہے جو حکم سے جاہل ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے، اب کوئی، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ سمجھانے کی مثال ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی کو بولے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، اسے نہیں پتا تھا کہ لفظ طلاق بولنے سے بیوی الگ ہو جاتی ہے نا. اگر یا مان لیجیے کوئی آدمی ایسا ہے جو نو مسلم ہے، طلاق کا لفظ کبھی سنا بھی نہیں ہے، اس نے بول دیا اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں طلاق دیا. اسے پتا نہیں کہ طلاق جدا ہونے کے لیے بولا جاتا ہے. تو کیا اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ حکم سے جاہل ہے تو وہ آدمی معذور مانا جائے گا. اور اگر وہ آدمی عالم بالحکم ہے اور جاہل بالنتیجہ ہے تو وہ آدمی معذور نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی جانتا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ چوری کروں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، سزا کیا ہے وہ نہیں جانتا. یہ جانتا ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور چوری کر لیتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ وہ جاہل تھا؟ نہیں. اگر وہ حکم سے جاہل نہیں تھا تو نتیجہ اپنا اثر دکھائے گا، نتیجہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہاں پہ جو ہم نے کہا کہ اگر وہ آدمی جاہل ہے تو جاہل بالحکم، اگر وہ جاہل بالحکم ہوگا تب وہ معذور مانا جائے گا. اگر جہل بالنتیجہ، جہل بالاثر ہے تو یہ عذر نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی جانتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو حانث ہو جاؤں گا اور وہ ایسا کر لے رہا ہے، تب ہم کہیں گے تم حانث ہو گئے، تم پر کفارہ واجب ہے. ٹھیک ہے بچہ؟ تو کفارہ واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی قسم منعقد ہو، دوسری شرط حانث ہو. قسم منعقد ہونے کے لیے 6 شرطیں. یہ قسم کے بعد میں آپ کو ایسے یاد ہونا چاہیے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے، تو انشاءاللہ آپ کسی مسئلے میں غلطی نہیں کریں گے. دوسری شرط ہے حانث ہونا. حانث ہونے کے لیے 3 شرطیں ہے نا، پورا مختار ذاکر عالم. تب اگر یہ دونوں شرطیں پائی گئی تو ہم کہیں گے تمہاری قسم ٹوٹ گئی، اب تم کفارہ ادا کرو. ٹھیک ہے؟ کفارے کے مسائل ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اوصفت من صفاتی، یہاں پر گویا کہ بتا رہے ہیں کہ قسم جو ہے، جو منعقد قسم ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے سے ہونا چاہیے یا جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے سے ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو پہلی بات تو قسم واقع نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کبیرہ گناہ بلکہ یہ شرک ہے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء معروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات معروف ہیں. وہ صفات چاہے صفات ذاتیہ ہوں، فعلیہ ہوں، خبریہ ہوں، تمام طرح کے صفات سے قسم کھایا جا سکتا ہے. جیسے مجی، آنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں؟ نزول اللہ کی صفت ہے. تو کوئی آدمی قسم کھائے انا اقسم بمجیء اللہ، انا اقسم بنزول اللہ، تو اس طرح کی قسم ہو جائے گا. تو اگر اللہ کی اسماء یا صفات کی قسم کوئی کھا رہا ہے تو یہ معتبر ہے. اگر اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی قسم واقع نہیں ہوگی، وہ اس آدمی نے شرک کیا، یہ شرک ہے. اور اس کی دلیلیں آپ لوگ حدیث کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم میرے خیال سے اس کو صرف نظر کرتے ہیں. اس سے او صفت من صفاتی او بالقرآن،
دیکھیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے قسم کھانا جائز ہے تو پھر قرآن کا الگ سے ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کلام ہے نا قرآن اللہ رب العالمین کی، تو قرآن کا الگ سے ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو قرآن کو کلام اللہ نہیں مخلوق مانتے ہیں، قرآن کو کلام اللہ نہیں بلکہ مخلوق مانتے ہیں۔ اشاعرہ اور کئی سارے فرقے ہیں، الگ الگ ان کی تفسیرات ہیں اس باب میں، تو اس لیے انہوں نے اس کو الگ سے ذکر کیا کہ کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم ہو جائے گی، اور مصحف یا کوئی آدمی مصحف کی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم ہو جائے گی۔ مصحف سے کیا مراد ہے؟ جیسے مان لیجیے یہ قرآن ہے، مصحف ہے، اس کے اندر اوراق ہے نا، تو ایک تو اس کے اندر ورقہ ہے، اس ورقے پر سیاہی سے اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، تو وہ جو سیاہی ہے، وہ جو ورقہ ہے، وہ جو اس پہ کور لگا ہوا ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں، وہ مخلوق ہے۔ جس سیاہی سے قرآن لکھا ہوا ہے وہ سیاہی مخلوق ہے، وہ ورقہ مخلوق ہے، وہ جو پورا سب کچھ اس میں کور وغیرہ لگا ہوا ہے وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مصحف کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد وہ ورقہ تھوڑی ہوتا ہے، تو اس کا مقصد اللہ کا اس ما بداخل الورقہ من کلام اللہ، اس کے اندر جو اللہ کا کلام ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا مقصود وہ ورقہ ہے، وہ جو ہے کور وغیرہ ہے، تب یہ شرک ہے، تب جائز نہیں ہے۔ مصحف بول کے اللہ کا کلام مراد ہے تو یہ قسم کھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے بچائے؟ والحلف بغیر اللہ محرم ولا تجب به کفارہ، کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا یہ حرام ہے، ولا تجب به کفارۃ، اور اس پر کوئی بھی کفارہ واجب نہیں ہے۔ حرام ہے تو ظاہر ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، متعدد حدیثوں میں، بلکہ اس کو شرک کہا ہے، لیکن اس پر کفارہ کیوں نہیں واجب ہے؟ ہاں شاید واقع نہیں ہے۔ ابھی ہم نے واقع ہونے کی شرطیں بتائی نا، تو جب غیر اللہ کی قسم کھایا تو واقع نہیں ہے، تو جب واقع نہیں ہے تو معتبر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی کفارہ کی نہیں۔ ایسے آدمی پر کیا واجب ہے؟ توبہ ہے، ایسے آدمی پر واجب ہے توبہ ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے، والفجر والشمس وضحاها واللیل، بہت ساری جگہوں پر ہے نا، متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین والتین والزیتون، اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے غیر اللہ کی قسم کھانے سے، اللہ تعالیٰ خود کیوں کھا رہا ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، ہم اسے سوال تھوڑی کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرے، کوئی آدمی اس سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے اس کی حکمتیں بھی بتائی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کی قسم کیوں کھائی۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں تفسیر کی کتابوں میں جن کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور یہاں بھی اشکال چھوٹا سا ہے کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے کئی سارے مسائل کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا موٹی موٹی چیزیں اسلام کی، تو آخر میں اس نے کہا کہ میں نہ اس سے کچھ کم کروں گا نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا، اور کہہ کے جانے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلح و ابیہ ان صدق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی، افلح و ابیہ ان صدق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا و ابیہ، تو بظاہر تو یہ قسم کا صیغہ ایسی ہوتا ہے نا، وہ ابی ہے اس کے باپ کی قسم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا صیغہ کیوں استعمال کیا غیر اللہ کی قسم والا؟ اس کا متعدد جواب دیا ہے علماء نے۔ ایک اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو وہ ابی ہے وہ ابی ہے، اس میں تسکیف واقع ہے، جیسے پہلے زمانے میں نقطہ نہیں ہوتا تھا حروف پر، تو آپ اگر واللہ بغیر نقطہ کے لکھیں یا وَأَبِيهِ بغیر نقطہ کے لکھیں تو
दोनों का की शक्ल सेम होगी, आप वल्लाही लिखो या वआबिही लिखो, शक्ल सेम होगी। तो ये असल में वल्लाही है, तस्दीक होकर के वआबिही कर दिया है लोगों ने। लेकिन इस पर रद्द ये किया गया है कि अगर ऐसे ही हम तस्दीक का दावा करने लगे तो बहुत सारी हदीसों के अंदर ये मसला आएगा, कहाँ कोई भी आके तस्दीक का दावा करने लगेगा। तो असल ये है कि अल-खुरू मिन अत-तस्दीक। तो ये दलील बहुत कड़ी, ये जवाब बहुत कड़ी है। एक जवाब ये दिया जाता है इसका कि ये मनसूख है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में मना फरमाया गैरुल्लाह की कसम खाने से, तो ये मनसूख है। लेकिन ये भी कवी नहीं है क्योंकि इस पर कोई दलील नहीं। ना सिर्फ मनसूख के लिए तारीख पूछी जाएगी ना, तारीख कहाँ से बताएंगे आप? तो ये जवाब भी जो है बहुत कवी नहीं है। एक जवाब ये दिया जाता है कि देखिए, जब आदमी कसम खाता है तो जिसकी कसम खाता है उसकी अजमत उसके दिल में होती है। जैसा कि तारीख में मैंने बताया कि मुअज्जम की कसम खाई जाती है, तो हम जिसकी कसम खाते हैं उसकी अजमत हमारे दिल में होती है। तो हम अगर गैरुल्लाह की कसम खाएंगे तो उसकी अजमत हमारे दिल में अल्लाह की जगह पर आ जाएगी। इसलिए हमको मना किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एहतिमाल नहीं है कि वो गैरुल्लाह की कसम खाएंगे और उनके दिल में गैरुल्लाह की अजमत होगी, लिहाजा उनके लिए इजाजत नहीं हो जाएगी। ये एक जवाब दिया गया है, लेकिन ये सबसे ज़ईफ जवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस्वा है उम्मत के लिए, है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा है, वो जो करेंगे लोग देखकर करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कसम कैसे खाएंगे? वो जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ उस्वा है हमारे लिए। तो ये जवाब भी बहुत कमजोर है। इसका एक जवाब ये भी दिया गया है कि वह अबी है, अफलाह व अबी है, ये कसम का सेगा नहीं है, बल्कि अरबों के यहाँ गुफ्तगू का एक उस्लूब, एक अंदाज है। ये कसम है ही नहीं, एक उस्लूब है। तो अगर इसको हम एक उस्लूब मान लें अरबी का, तो किसी जवाब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी देर के लिए अगर ये जवाब भी ना माने, हालांकि इस तरह के असातिज़े से एक उस्लूब है, बोलते हैं लाअमरी का ला, हदीस के अंदर भी बात है लाअमरी। तो क्या कोई आदमी अपनी उम्मत की कसम खाता है? वो कसम है ही नहीं, वो एक उस्लूब है। शेख बकर अबू ज़ैद की किताब है मनाहिल लफ्ज़िया, उसके अंदर इस पर उन्होंने गालिबन बहस की है। तो बहरहाल अगर इसको उस्लूब मान लें तो इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, और अगर इसको हम कसम भी माने या कसम का सेवा माने तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि हमारे पास दो तरह के नसूस हैं, एक मुहकम एक मुतशाबिह। जो मुहकम नसूस है वो क्या है कि गैरुल्लाह की कसम खाना हराम है, सराहत के साथ हदीसें हैं कि गैरुल्लाह की कसम जिसने खाया उसने शिर्क किया। मन कान मिनकुम हालिफन फलियहलिफ बिल्लाहि औ लियस्मुत ला तहलिफू बिआबाइकुम, ये सरीह है, मुहकम है, इसमें किसी एहतमाल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ मुहकम नसूस है, दूसरी तरफ ये एक नस है जो मुतशाबिह है, जिसके कई माना लोग बयान कर रहे हैं, और जिसका माना कई एहतिमालात हो, जिसके माने में उसको मुतशाबिह कहा जाता है। तो मुहकम को लेंगे कि मुतशाबिह को लेंगे? ये अहले इल्म का तरीका है कि मुहकम और मुतशाबिह का टकराव होता है, मुहकम को ले लेते हैं और मुतशाबिह के बारे में कहते हैं कि उसका इल्म अल्लाह के पास है। ठीक है? देखिए आगे कह रहे हैं मुअल्लिफ, वयुश्तरतु लिवुजूबिल कफ़ारति सलासतु शुरूत, कफ़ारा वाजिब होने के लिए 3 शर्तें हैं। ये जितनी भी शर्तें यहाँ पे किताब में आ रही हैं, वो जो मैंने अभी मुलख्खस अंदाज में आपको इल्ला करवाया है, बताया है, वही सारी चीजें यहाँ पर हैं। बल्कि बाज़ चीजों का, जैसे मिसाल के तौर पर एक शर्त ये है कि वो कसम अल्लाह की कसम हो या उसके सिफात की कसम हो, उसका जिक्र यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं कफ़ारा के वाजिब होने के लिए, जबकि वो भी शर्त है, लेकिन उसका जिक्र मौलिक इसलिए नहीं कर रहे हैं जो पहले उसका जिक्र आ चुका है। ठीक है? तो मौलिक कह रहे हैं कि कफ़ारा वाजिब होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कसम मुनाकिद हो, और कसम मुनाकिद होने के लिए 6 शर्तें हैं जो मैंने जिक्र किया आप लोगों के सामने। वही नतीजों से दाअतुहा अला मुस्तक़बिल मुमकिन फ़इन, ये इसका जिक्र आ चुका है कि वो कस्द किया गया हो कसम का, किसी मुस्तक़बिल के मामले पर हो, किसी मुमकिन मामले पर हो, मुस्तहिल मामले पर ना हो। फ़इन हरफ़ अला अम्रिन मा, 'देखिए यहाँ पे गमूस की भी तारीफ आ गई।
کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ أَمْرٍ مَاضٍ، اگر کوئی آدمی قسم کھائے گزرے ہوئے کسی معاملے پر، کاذباً عالماً، جھوٹا ہو اور جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہو، تب اس کو کیا کہیں گے؟ یمین غموس۔ یہ تین شرطیں، تین قاعدے پائی جائے تو یمین غموس ہے۔ وَلَغْوُ الْيَمِينِ، آگے کہہ رہے ہیں لغو الیمین یا الیمین اللغو کیا ہے؟ الذی یجری علی لسانہ بغیر قصد، جو زبان پر جاری ہوتا ہے بغیر قصد کے، یعنی کہ جو ایسے ہی انسان بولتا رہتا ہے بغیر قصد، قسم کا ارادہ کیے بغیر، کقولہ لا واللہ وبلا واللہ، اسی طرح سے ایسی قسم یمین عقدہا یکون صدق نفسہ فبان بخلافہ، کہ کوئی قسم کھایا جان بوجھ کر کے، قسم کے ارادے سے کھایا، لیکن پتہ چلا کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے، جیسا سوچ رہا تھا ویسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ فلا کفارۃ فی الجمیع، میرے ان تمام میں کفارہ نہیں ہے۔ ان تمام سے مراد الغموس اور الیمین اللغو، ان دونوں میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یمین غموس میں کیا ہے؟ توبہ، وہ حرام ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ یمین لغو میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لغو ہے۔ ابھی ٹائم ہے شاید، تو پہلی شرط انہوں نے بتایا کفارہ واجب ہونے کے لیے کہ یمین منعقد ہو۔ باتیں واضح ہو رہی ہیں مشائخ؟ میری خواہش یہ ہوگی کہ ابھی جب ہم کتاب الایمان ختم کریں تو کم سے کم وہ مسئلہ جو آپ کو پیش آ سکتا ہے اس کا حل آپ کے پاس ہو۔ مسائل تو بہت زیادہ تفریعات ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں کتاب الایمان میں وہ کوئی بھی چیز نہ چھوٹنے پائے۔ اس میں انشاءاللہ ہم آخر میں سوال کرنے کا بھی موقع دیں گے تاکہ کوئی ضروری بات اگر مجھ سے چھوٹ گئی ہو تو وہ آ جائے۔ دوسری شرط بتا رہے ہیں ایحلف مختارا، اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ مختار ہو۔ فإن حلف مکرہا لا لم تنعقد یمینہ، اگر کوئی آدمی مکرہ ہے تو اس کی قسم یہ منعقد نہیں ہوگی، واقع نہیں ہوگا، اور جب قسم واقع نہیں ہوگی تو کفارہ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ مکرہ کس کو کہتے ہیں شاید؟ اردو میں تو کہتے ہیں ہم لوگ زبردستی، ہے نا؟ بہت سارے لوگ کئی سارے مسئلے میں مکرہ کا جو ضابطہ ہے شرعی ضابطہ، ہم کئی الفاظ کو نا جو شریعت کے الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا بڑا بلندر کرتے ہیں۔ جیسے اسی میں سے ایک اصطلاح ہے ضرورت، شریعت کی ایک اصطلاح ہے ضرورت، اضطراب، جو قرآن میں بھی ہے، فمن اضطر، یعنی جو ضرورت مند ہوا، مضطر ہو گیا۔ تو ضرورت اردو زبان میں تو ہم کو اگر پانی پینے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی ہم بولتے ہیں نا کہ پانی پینے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں اس کو ضرورت نہیں کہتے ہیں، اس لیے شریعت کی اصطلاح کو شریعت کی زبان میں سمجھیں، ترجمہ کر کے آپ بیسک چیزیں پتہ کر سکتے ہیں، مسائل نہیں پتہ کیے جا سکتے، یہ آپ یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو دین کا علم ترجمے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اصالت آ ہی نہیں سکتی۔ شریعت کی اپنی ایک زبان ہے، اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اکراہ جو ہے ہم اردو میں زبردستی بولتے ہیں۔ کوئی آدمی آتا ہے بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کیوں دے دیا؟ وہ زبردستی میرے اوپر زور زبردستی کیا گیا تو میں نے طلاق دے دیا۔ جب پتہ کیا جاتا ہے تو زور زبردستی کیسی تھی، مطلب دباؤ آ رہا تھا، بار بار کہا جا رہا تھا اس سے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ بڑا دباؤ تھا، بہت پریشر تھا، تو اس کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں مکرہ ہوں۔ شریعت میں اس کو مکرہ نہیں کہا جاتا ہے۔ وہ اقرار جو شریعت کے اندر معتبر ہے اور جس کی بنیاد پر آپ کو رخصت دی جاتی ہے، اس میں کچھ ضوابط ہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی مکرہ ہو، کسی آپ کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہو یا کچھ ایسا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو کہ جو ضرر کثیر ہو، یعنی بڑا نقصان ہو۔ بڑا نقصان کس کو کہیں گے؟ جس کو آپ تحمل نہ کر سکیں یا اگر تحمل کرنے جائیں تو بے حال ہو جائیں، جس کے تحمل کرنے میں مشقت ہو۔ یہاں پہ
आइंदा हो, इस काम की धमकी आपको दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जिस आदमी को जिस चीज की धमकी दी जा रही है, जिस आदमी को धमकी दी जा रही है, इकराम किया जा रहा है जिसके साथ, वो आदमी इतना कमजोर हो कि अपना दिफा ना कर सकता। अगर वो दिफा कर सकता है तो मुकर्रर नहीं कहा जाएगा उसको। तीसरी शर्त यह है कि सामने वाला इतना कवि हो कि जो बोल रहा है वो कर सकता है, ऐसी फालतू में नहीं बोल रहा है, मतलब भूल नहीं दे रहा है, वो जो बोल रहा है कर भी सकता है। चौथी बात ये कि जो करने के लिए बोल रहा है आपके साथ, अभी करने के लिए बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कल करूंगा, कल मारूंगा। अगर कल के लिए बोला है तो हो सकता है कल तक कोई रास्ता निकल आए बचने का, अभी करने के लिए बोल रहा है। एक और बात कि आपको लगे कि ये सीरियस है, जो बोल रहा है करेगा, सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है। तो ये सारी शर्तें जब पाई जाएंगी तब कहा जाएगा आप मुकर्रर। ठीक है, ये भी बाबी फायदा, ये तमाम अबवाब के जहां पर भी इकरार का मसला है। अय्या खलीफा मुख्तारन फइन हलफा मुकर्ररन लम तनाफी यमीन। तीसरी शर्त बता रहे हैं अल हिंद की यमीन में हिंस हानिस हो जाए, और हानिस होने का मतलब अगर कोई काम करने के पर कसम खाया है तो छोड़ दे तो हानिस हो गया, कोई काम ना करने की कसम खाया है कर ले तो हानिस हो जाएगी। अपनी जो भी कसम खाया है उसको उल्टा कर दे, मुखालफत कर दे उसको, तो उसको हानिस कहते हैं। अल हिंद की यमीन वे अय्यम अला मा खलफ अला तकी औ यतरुक मा खलफ अला फिही मुख्तार दाकिरन। देखिए इन्होंने हानिस के लिए मैंने कितनी शर्तें जिक्र की, 3 शर्तें। यहाँ पर मुअल्लिफ रहमतुल्लाह ने सिर्फ 2 शर्तें जिक्र की हैं हानिस के लिए, अय्यकुना मुख्तारन अय्यकुना दाकिरन। सिर्फ 2 शर्तों का जिक्र इन्होंने किया है, गोया कि अगर वो आलिम ना हो तब भी वो हानिस माना जाएगा इनके नजदीक। लेकिन सही बात यह है कि अगर वो जाहिल है, जहल की हुक्म है, तो वो हानिस नहीं माना जाएगा। فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث। यहाँ से दूसरा मसला बयान करना है। अब ये हमने जान लिया कि कसम में कफारा कब वाजिब होगा, है ना। कसम मुनाफिद हो, मुनाफिद होने के लिए 6 शर्तें। कसम खाने वाला हानिस हो जाए, हानिस होने के लिए 3 शर्तें। जब इतनी सारी चीजें इकट्ठा हो जाएं तो हम कहेंगे कि अब उसके ऊपर कफारा वाजिब है। कफारा क्या वाजिब होगा इंशाअल्लाह आएगा आगे। यहाँ पे बात खत्म हो गई, आगे एक नया मसला छेड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि वमन क़ाला फी यमीन मुकफ़्फ़रतिन इंशाअल्लाह लम यहनथ। कोई ऐसी कसम जो कफ़ारे वाली कसम है, क्योंकि ऐसी कसमें भी होती हैं जो कफ़ारे वाली नहीं है, जैसे लग़्व है, लमूस है। तो ऐसी कसम जो कफ़ारे वाली है, जिसका कफ़ारा अदा किया जाता है, इस तरह की कसम खाते हुए अगर किसी आदमी ने कहा इंशाअल्लाह वल्लाही लअफ़अलन कज़ा इंशाअल्लाह, यानी कसम के साथ अगर उसने इंशाअल्लाह लगा दिया तो लम यहनथ, अब वो कुछ भी करे, उसकी मुखालफत करे, पूरा करे, जो मर्जी करे, वो हानिस नहीं होगा, यानी इसको कफारा नहीं, जब हानिस नहीं होगा तो कफारा भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है मशाइख, इसको कहते हैं मसअलत इस्तिस्ना फी यमीन। यमीन के अंदर कोई आदमी अगर इस्तिस्ना कर रहा है तो उसके ऊपर कफारा अदा करना ये वाजिब नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में 1 से ज़्यादा हदीसें हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन हलफ़ अला यमीन फ़क़ाल इंशाअल्लाह लम यहनथ। अगर कसम खाने के साथ में इंशाअल्लाह बोल दिया, तब आप उसको पाबंद नहीं, जैसे कसम खाया तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, और
فقال ابو ہریرہ یرویہ قال لو قال ان شاء اللہ لم يحنث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ان شاء اللہ کہہ دیے ہوتے لم يحنث تو خالص نہیں ہوتے، وکان درکا لہو فی حاجتہ، اور ان کی ضرورت جو بھی پوری ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ان شاء اللہ کہے ہوتے قسم کھانے کے ساتھ ساتھ تو وہ خالص نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح روایت ہے، من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غیر حنث، اگر آپ انشاءاللہ بول دیے ہو تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہو، چاہو تو قسم کو پوری کرو، چاہو تو قسم کو توڑ دو، آپ کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں الاستثناء بالقسم۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کو فقہ کی بیشتر کتابوں میں ملے گا، اکثر فقہا وہ استثناء جو مؤثر ہے، یعنی جس استثناء کے بولنے سے آپ خالص نہیں ہوں گے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ شروط انہوں نے ذکر کی ہے، کچھ قید لگائے ہیں، اور وہ بڑی سخت ہیں۔ ایک قید ہے، کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لفظ سے بولے، نیت کے ذریعہ نہیں، جیسے بولے واللہ لا افعل کذا، اب دل کے اندر کہے انشاءاللہ، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، پہلی بات تو لفظ کے ساتھ بولے۔ دوسری شرط وہ جو کہتے ہیں کہ استثناء یہ متصل ہو، جیسے بولے واللہ لا افعل کذا، پھر تھوڑی دیر کے بعد 10-5 منٹ کے بعد بولے انشاءاللہ، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی استثناء متصل ہو، جب وہ قسم کھائے اسی سے متصل ہو، یعنی دونوں قسم کے درمیان اور استثناء کے درمیان کوئی اجنبی گفتگو، کوئی دوسری بات نہ آئے، جیسے میں قسم کھاؤں پھر آپ سے بات کرنے لگوں، پھر فوراً میں انشاءاللہ ہوں، تو اس کا مطلب اس کا اعتبار نہیں ہے، اجنبی کوئی بات نہ آئے گی اس میں۔ ایک اور شرط ذکر کرتے ہیں کہ مستثنیٰ منہ کے ختم ہونے سے پہلے استثناء کی نیت کر لے، ہے نا، جیسے میں کہوں واللہ لأفعل کذا، تو یہ جو کذا میں نے دا بولا، یہ دا نکلنے سے پہلے میں نیت کر لوں کہ اب میں استثناء کرنے جا رہا ہوں، اگر دا نکلنے کے بعد نیت کیا استثناء کی اور بولا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ واضح ہے؟ اور ایک اور شرط ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ استثناء کر رہا ہے انشاءاللہ بول رہا ہے تو اس کا مقصد تعلیق ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا مقصد برکت کا، جیسے انشاءاللہ بول کر بہت سارے لوگ برکت کی مراد لے سکتے ہیں، اللہ کی برکت، اللہ کا نام لے کر، تو یا اپنی بات کو مؤکد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مقصد نہ ہو بلکہ اس کا مقصد تعلیق۔ تو یہ تقریباً 4 شرطیں ذکر کرتے ہیں فقہا عموماً، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان چاروں شرطوں میں سے انتبہوا مشاہد، یہ جو چاروں شرطیں ہیں استثناء کے لیے، اس میں صرف ایک شرط معتبر ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے، بس، اور کوئی شرط نہیں۔ اگر انشاءاللہ لفظ کے ساتھ بولا ہے تو یہ ساری جو دوسری شرطیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، کیا وہاں پہ متصل تھی ان کی بات؟ انہوں نے متصل نہیں کی، انہوں نے قسم کھایا، پھر فرشتے نے کہا کہ بولو انشاءاللہ، ہے نا، تو فرشتہ بیچ میں بولا تو اجنبی گفتگو آ گئی کہ نہیں، اور فرشتے نے بولا بولو انشاءاللہ، اس کا مطلب وہ پہلے نیت نہیں کیے ہوئے تھے، جب بات ختم ہو گئی تب نیت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر وہ قسم کھا لیتے تو حادث نہیں ہوتے، جبکہ وہ پہلے نیت نہیں کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے بارے میں، حرم مکہ کے بارے میں بتا رہے تھے، لا یبتلا فلاح ولا یبتلا شوقا، جس میں ہے کہ وہاں کے خاص خصوصیت ساری چیزیں نہیں کاٹی جائیں۔ تو جب پورا خطبہ ختم ہو گیا، پوری بات ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا صحابی قوم کے عبداللہ ابن عباس کے غالباً، انہوں نے کہا اِلَّا الْإِذْخِرَ یا رسول اللہ، جب پوری بات ختم ہو گئی تو کہا اِلَّا الْإِذْخِرَ، تو اِلَّا استثناء کی ہی تو ہے، تو پوری بات ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِلَّا الْإِذْخِرَ، استثناء کر دیا، تو جب آخر میں استثناء کیا، خطبے کے آخر میں کیسے مؤثر ہوا وہ؟ تو اس کا مطلب یہ سارے شروط جو ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ ادلہ اس کے خلاف ہے۔ تو شرط ایک ہی ہے، استثناء کے مؤثر ہونے کے لیے شرط ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ لفظ کے ذریعے سے بولا ہو۔
काला ये लिसान से होता है, दिल से नहीं होता है। अकाल तो जबान से बोलना तो जरूरी है, तभी वो इस्तिस्ना मुफस्सिर होगा। तो वमन काला की यमीन मुकफ्फरत इंशाअल्लाह लम यहनत, यानी अगर जो मुनाफिक यमीन का तरीका है उस तरीके पर भी कसम खाया है लेकिन उसने इंशाअल्लाह बोल दिया है तो अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अगर मुखालफत भी कर बैठेगा तो उसको कफारा नहीं देना होगा, उसको हानित नहीं कहा जाएगा। लेकिन यमीन के बाब में एक बात याद रखें कि आपके पास कितना भी इख्तियार हो शरीयत ने दिया है कि आप चाहो तो कसम पूरी करो, चाहो तो कसम को तोड़ दो, लेकिन हर हाल में अगर किसी हराम चीज पर कसम नहीं है तो कसम को पूरी करना ये अफजल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम को पूरी करने वालों की तारीफ की है। तो जहाँ आपके पास इख्तियार हो वहाँ पे भी आपको कोशिश करना चाहिए कि जो